شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی کی منت مان لیں، بی بی فاطمۃ الزہرا کو ہدیہ کریں، ایک ہی دن میں حاجت پوری ہوگی، جس نے کیا آج مقدر کا سکندر ہے۔ اس طرح اور اتنی تعداد میں پڑھیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل سکتا ہے، جو نہ صرف آپ کے دل اور روح کو سکون بخشتا ہے بلکہ آپ کو اللہ کے قریب بھی لے آتا ہے۔ آج آپ جانیں گے ایک ایسی طاقت کے بارے میں جو ہر مسلمان کے لیے ایک خزانہ ہے، اور وہ طاقت ہے درود پاک کی طاقت۔ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں حاجات پوری ہوں گی اور آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے، چاہے آپ معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، صحت کا، بچوں کا، شادی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مسئلہ چاہے ایک ہے یا مسائل کا انبار ہے، آپ تمام مسائل کی ایک ساتھ نیت کر کے درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ کو اس کے بہت ہی اچھے نتائج ملتے ہیں، اور اس بار بھی آپ کو فوراً نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے، اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قطار لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا۔ یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اس اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی منت مان لیں، اور منت آپ نے اپنی روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے مانگنی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یا پھر اگر ہماری کوئی بہن ہاؤس وائف ہے اور بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں تو بہت بڑی منت نہ مانگیں۔ آپ چاہیں تو 1000، 3000، 11000، 21000، چاہے تو 1.25 درود پڑھنے کی منت مان لیں۔ منت مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ منت اپنے حساب سے مانگیں جتنا آپ پڑھ سکیں، اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ جو تعداد آپ نے سوچی ہے اسے کتنے دن میں مکمل کرنا ہے، 3 دن، 7 دن، 11 دن یا 21 دن۔ درود ابراہیمی کی تعداد اور دن دونوں اپنی روٹین کے مطابق طے کر لیں، پھر منت مان لیں کہ میرے یہ مسائل ہیں تو اپنی رحمت سے، نظر کرم سے میرے کام بنا دے مولا۔ میں اس کے لیے درود ابراہیمی کی منت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ میں اتنے 1000 درود پاک پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اتنے دن میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ آپ جب بھی یہ عمل کریں تو باوضو پڑھیں گے، ایک جگہ بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ روضہ اقدس کے سامنے موجود ہیں اور پھر درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ آپ دن میں کئی بار پڑھ سکتے ہیں، جیسے صبح میں آپ فری ہوتے ہیں تو آپ باوضو ہو کر بیٹھے ہیں اور جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں 100 بار 200 بار پڑھ لیں، اور شام میں جب پھر ٹائم ملا تو شام میں پڑھ لیں۔ پورے دن میں جتنا پڑھ سکتے تھے وہ پڑھ لیا، اور رات میں پھر آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نفل نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جتنی بار بآسانی سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 5 بار، 11 بار، 21 بار، اپنی آسانی کے مطابق بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ چند بار درود ابراہیمی پڑھیں، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 100 بار، جتنا آپ بآسانی پڑھ سکیں، اور جتنا آپ نے دن بھر میں درود پاک پڑھا اسے کاؤنٹ کر لیں، اور پھر دعا کریں کہ اس کا ثواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجئے، اور اس کے وسیلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو ہدیہ فرما دیں، اور ان کے وسیلے سے میری یہ حاجات ہیں، ان کو پورا فرما دیجئے، اور رو رو کر گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے ہاں دعا کریں۔ یقین کریں 3 دن کے اندر لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں اور رب سے دعا کریں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے میری مدد فرما۔ ان ہستیوں کے وسیلے سے یقین مانے بعض دفعہ ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، اور یہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کے خلوص توجہ اور دھیان پر، جتنا زیادہ خلوص اور عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا جلد آپ کا کام بن جائے گا۔ روزانہ پڑھیں اور ہدیہ کریں، یہ بہت ہی اکثیر عمل ہے۔ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ فوراً سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تو اس کے ذریعے سے منوا لیتے تھے، اور آج صدیوں کے بعد بھی بعد از وصال یہ نسخہ لاجواب ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں
تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے، ان کے مسائل بھی حل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وظیفے کے آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب کو ثواب ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔